تو حافظ لوگ تراویح کی اجرت لیتے ہیں نا، یہ حرام ہے، خوب سمجھ لو، تراویح کی اجرت لینا حافظ کے لیے حرام ہے۔ مفتی ظفر علی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر ان کا تراویح کے بارے میں جو اجرت کا فتویٰ ہے 100% سے بھی زیادہ غلط ہے۔ وہ پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ حافظ صاحب نے برا کیا ہے نا جو آپ کو 27 دن تک قرآن سنایا۔ بے شعور اور بے شکر انسان، حافظ صاحب کو ایک ترازو میں ڈالو اور دوسرے ترازو میں سونا اور چاندی ڈالو، اتنا بڑا احسان کیا ہے اس نے۔ حافظ صاحب نے کب کہا ہے کہ اے لوگو، میں قرآن سناتا ہوں، جب پورا ہو جائے تو اللہ کے واسطے مجھے اتنے لاکھ روپے دو۔ خوارو تم کیا دو گے؟ خواران زمانہ۔ حافظ صاحب کو کم از کم 30,000، متوسط 80,000، ورنہ 1,20,000 اور 1,60,000 بخاری سے ثابت ہو رہا ہے۔ ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ اور یہ فتوے کہ حافظ صاحب نہیں لے سکتے اور نہ دیا کرے، یہ فتوے معتزلہ اینڈ کمپنی کے نکلے، یہ اہل سنت کے خلاف فتوے ہے۔ اس فتوے کی بنیاد یہ ہے کہ ایک کے پڑھنے سے دوسرے کو فائدہ نہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ حافظ صاحب کے پڑھنے سے آسمان و زمین قائم دائم۔ اس لیے میں نے آج سے 30 سال پہلے اپنے تمام مشائخ و اساتذہ کے ہوتے ہوئے اس مسئلے میں اپنا موقف ببانگ دہل لکھا ہے کہ حافظ قرآن تراویح میں طلبہ ختم قرآن کے بعد ہر طرح جس طرح ہو لینا اور دینا صرف جائز نہیں بلکہ وجوب کے درجے میں۔ اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو قرآن پڑھوا کے کچھ نہیں دیتے، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اکو بکو سندر بکو۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے؟ مانگتے کیوں؟ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب لوگ بدھو ہو، کمعقل اور بے شعور ہو، تو حافظ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ کل رات کو ختم قرآن ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ جو بیان میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہے یہ انتہائی مفید اور سامعین، ناظرین کرام اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر حافظ قرآن یا ان کے سرپرستوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند بیان ہے، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ اور ساتھ میں مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غنی کا رحمت فرمائے حضرت کو، انہوں نے اپنے علمی انداز میں اور علمی دنیا میں جو حقائق ہے اس پر بات کی ہے۔ تو اس بیان کو غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا کہ اس پر جس کو بھی ہم فالو کریں تو اسی کو دیا جائے انشاءاللہ۔ اگر ہم بات یہ ہوتی ہے جو اہل علم نہیں ہے ان کے لیے اہل علم سے پوچھ کر قدم رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی حافظ قرآن ان دونوں مفتیان کرام میں سے کسی بھی ایک مفتی کا بات مان لے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اگر ہوں گے تو ان کا ساتھ تعلق ہوگا۔ یہ اس زمانے کے مفتیان کرام ہے، اس لیے میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی مفتی سے پوچھے اور وہ مفتی اگر فتویٰ صحیح دے دے تو صحیح، اگر غلط دیتا ہے تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوتا ہے نہ کہ عمل کرنے والے پر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فتویٰ پوچھیں اور سنیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا ہے، بات پر ہم دنیا سے وابستہ کر سکتے ہیں، تو ان باتوں کو اور ان جیسے مفتیان کرام کی باتیں بیان سنیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔